کریاسین کی گفتگو سے شیروان اور بوفون دونوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ماحول ان کے لیے بدمزہ ہو گیا ہو یا ان کے منہ میں اس کی گفتگو سے راکھ بھر گئی ہو۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے کاروان کے وسطی حصے کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زریق اور شاریہ دونوں اپنے گھوڑوں کو کریاسین کے گھوڑے کے قریب لائے۔ پھر زریق نے کریاسین کو مخاطب کیا، یہ دونوں جوان کون تھے اور کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا یہ دونوں بار بار مڑ کر میرے اور میرے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جواب میں کریاسین تلخ ہنسی ہنس دیا، کہنے لگا، یہ دونوں اخلاق اور کردار کے اچھے انسان نہیں ہیں۔ بہرحال تم تینوں کو ان سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں سے متعلق میں تم سے پہلے ہی کہوں گا کہ اگر یہ تم سے گفتگو کریں، تمہارے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کریں، بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو ہرگز ان کے ساتھ ایسا مت کرنا اور نہ ہی کبھی ان کے فریب میں آنا۔ زریق، شاریہ اور برسک تینوں سنجیدہ اور کسی قدر فکرمند ہو گئے تھے، تاہم سفر خاموشی سے جاری رہا۔ تجارتی کاروان ایک روز بحیرہ کیسپین کے کنارے باکو شہر میں داخل ہوا اور کریاسین، زریق، شاریہ اور برسک تینوں کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اندر سے بھاگتی ہوئی دو لڑکیاں نکل آئی تھیں۔ اتنی دیر تک کریاسین ہی نہیں، زریق، شاریہ اور برسک بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کریاسین زریق، شاریہ اور برسک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، نایاز اور ناہیہ۔ میرا بیٹا کوئی نہیں، بس یہ دونوں ہی میری پونجی ہیں اور میری بیوی مر چکی ہے۔ اس کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں نایاز اور ناہیہ سے کریاسین نے زریق، شاریہ اور برسک کا تعارف بھی کروا دیا۔ ناہیہ اور نایاز دونوں بہنیں بڑے پرتپاک انداز سے شاریہ اور اس کے بھائی برسک سے ملیں۔ دونوں نے بھاگ دوڑ کر سارا سامان گھوڑوں سے اتروایا اور پھر سب کو وہ حویلی کے اندر لے گئی تھیں۔ اس طرح زریق، شاریہ اور برسک کو ایک طرح سے باکو شہر میں کریاسین کے ہاں پرسکون پناہ گاہ مل گئی تھی۔ زریق، شاریہ اور برسک کو کریاسین کے ہاں رہتے ہوئے چند دن ہو گئے تھے کہ ایک روز جب کریاسین کسی کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت زریق اور برسک دونوں باپ بیٹا ایک کمرے میں بیٹھے آرام کر رہے تھے، جبکہ ایک کمرے میں شاریہ، ناہیہ اور نایاز بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تب ناہیہ اٹھ کر جب صحن میں آئی اور اس نے دیکھا کہ صحن میں اس سے پہلے ہی دروازہ کھولنے کے لیے برسک بیرونی دروازے کا رخ کر رہا تھا۔ ناہیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے صدر دروازے کی طرف ہو لی تھی۔ برسک نے جب دروازہ کھولا تب اس نے دیکھا دروازے پر دونوں اباز شیروان اور بوفون کھڑے تھے۔ برسک کو دیکھتے ہی ان دونوں کے چہرے پر خوشگوار اثرات نمودار ہوئے۔ پھر شیروان برسک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عزیز برسک، کیا تمہارے باپ زریق اس وقت حویلی کے اندر ہی ہیں؟ ایک موضوع پر ہم ان سے بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تم ایسا کرو، ذرا انہیں حویلی کے دیوان خانے کی طرف بھیجو۔ برسک ان کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ناہیہ بھی اس وقت تک صدر دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ شاید وہ شیروان اور بوفون دونوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ سامنے نہ آئی۔ دروازے کے پیچھے ہی سے ہاتھ کے اشارے سے اس نے برسک کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا۔ پھر شیروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں محترم کریاسین کی بیٹی ناہیہ بول رہی ہوں۔ بابا اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں تم دونوں شیروان اور بوفون ہو۔ دیکھو، جب تک بابا گھر نہ ہو اس وقت تک ہم نہ تمہاری زریق سے گفتگو کروا سکتے ہیں نہ کسی اور سے۔ اگر تم کسی نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو تو بابا اس وقت گھر سے باہر ہیں، وہیں ان سے گفتگو کر لینا۔ اور دیکھو، جب اور جس وقت ہمارے باپ گھر پر نہ ہو، ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ تم ہماری حویلی میں داخل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ناہیہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ ناہیہ نے برسک کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جاتے ہوئے بڑی رازداری میں کہنے لگی، برسک میرے بھائی، تم ابھی چھوٹے ہو، معصوم ہو، یہ دونوں اچھے اخلاق اور کردار کے انسان نہیں ہیں۔ میں اور میری چھوٹی بہن نایاز ان دونوں کو پہلے سے جانتی ہیں۔ یہ انتہائی برے کماش کے لوگ ہیں۔ اور پھر بابا کے ساتھ راستے میں جو ان دونوں نے تم تینوں سے متعلق گفتگو کی، اس کی تفصیل بھی ہمیں بتا چکے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہ دونوں ہماری حویلی میں آئیں، تم سے، شاریہ یا تم دونوں کے باپ سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں۔
جب تک ناہیہ بولتی رہی برسک مسکراتے ہوئے اسباد میں گردن ہلاتا رہا۔ جب وہ حویلی کے برآمدے میں گئے تب انہوں نے دیکھا کہ شاریہ اور نایاز بھی کمرے سے نکل کر وہاں آن کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے زریق بھی تھا۔ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے۔ پھر ناہیہ نے انہیں شیروان اور بوفون سے متعلق بتا دیا تھا۔ اتنی دیر تک دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ ناہیہ پھر اٹھی، لیکن برسک فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں کون ہے۔ تم فکر مند نہ ہو، اگر اس بار بھی شیروان اور بوفون میں سے کوئی ہوا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تم جانتی ہو کہ دروازے کے اندر ایک سوراخ ہے، میں اس میں سے دیکھنے کے بعد دروازہ کھولوں گا۔ ناہیہ مسکرا دی۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے برسک کا گال تھپتھپایا، پھر کہنے لگی، اچھا جاؤ دیکھو کون ہے۔ برسک بھاگتا ہوا جب صدر دروازے کی طرف گیا، دروازے کے سوراخ میں سے اس نے دیکھا باہر کریاسین کھڑا تھا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ کریاسین اندر داخل ہوا تو برسک نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ پھر برسک کے ساتھ کریاسین اسی کمرے میں داخل ہوا جس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ ایک نشست پر بیٹھ گیا تب ناہیہ نے کریاسین کو بھی شیروان اور بوفون کی آمد کی اطلاع کر دی تھی۔ جواب میں کریاسین کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی تم نے بہت اچھا کیا۔ آئندہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہماری حویلی کی طرف آئے یا دروازے پر دستک دے تو دروازہ نہیں کھولنا۔ دونوں اوباش ہیں، اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں پر لعنت بھیجو۔ میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گا کہ یہ دونوں میری حویلی میں داخل ہوں۔ برسک شاریہ یا زریق کے متعلق کسی بھی قسم کی گفتگو کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین جب خاموش ہوا تب بڑے خوشکن انداز میں اس کی طرف کہتے ہوئے زریق بول اٹھا، کریاسین میرے عزیز بھائی، ہم تینوں باپ، بیٹا اور بیٹی کو یہاں رہتے ہوئے کئی روز ہو گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنی مذہبی روایات نبھاتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں اور دل میں ایک جستجو، ایک تشنگی سی رہتی ہے کہ میں آپ سے آپ کے مذہب کے متعلق کوئی تفصیل جانوں کہ آپ کے مذہب میں آتش پرستی کیسے شروع ہوئی، آپ لوگوں کے بڑے بڑے آتش کدے کہاں ہیں، کیسے یہ تعمیر ہوئے، ان کے اندر کیسے اور کس انداز میں عبادت کی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ جواب میں کریاسین تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر زریق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زریق میرے بھائی، آتش پرستی کی ابتدا یا اپنے مذہب کے آتش قدوں کے متعلق جس قدر میں جانتا ہوں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ کریاسین نے کچھ سوچا، پھر وہ سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، زریق میرے بھائی، جس قدر میں جانتا ہوں اس کے مطابق ایران میں ہوشنگ نام کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ کسی کوہستانی سلسلے کے اوپر تفریح طبع کے لیے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا خوفناک اژدہا وہاں نمودار ہوا جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا اور سر پر دو آنکھیں خون کے کسی چشمے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس وقت بادشاہ اور اس کے مصاحب سارے نہتے تھے، لہٰذا اژدہے سے بچنے کے لیے سب نے اس پر سنگباری شروع کر دی۔ کہتے ہیں اس سنگباری سے وہ موذی اور خوفناک اژدہا تو ہلاک نہ ہو سکا، لیکن جب یہ پتھر جو ہوشنگ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کافی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ پھینکے تھے، وہ جب بڑی چٹانوں سے لگاتار ٹکرائے تو وہاں آگ کی چنگاریاں چٹانوں سے نکلنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہوشنگ انتہا کا حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا۔ ان چنگاریوں اور نکلتی آگ سے ہوشنگ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اس روشنی کو قابل پرستش سمجھا اور آگ کے ان شعلوں کو اس نے نور یزدانی خیال کیا۔ اژدہا تو چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہوشنگ نے خدا کی تعریف کی اور اسی شب پہاڑ پر اس نے آگ جلا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جشن سا منایا۔ ہوشنگ کے دور میں آگ کی پرستش کرنے کی یہی ابتدا تھی۔ ہوشنگ کے بعد تہورس ایران کا بادشاہ بنا اور اس کے بعد جمشید حکمران ہوا۔ اس کے دور میں مذہب کا عقلی طور پر احساس ہوا اور ایرانیوں نے جمشید کو نہ صرف فرما روا بلکہ ایک ربانی وجود تسلیم کر لیا۔ یوں جانو اس طرح جمشید خود بھی خدائی کا مدعی ہوا۔ اس طرح آتش پرستی جاری رہی یہاں تک کہ گشتاسب ایران کا بادشاہ ہوا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خوارزم کے مقام پر آتش قدہ تعمیر کیا۔ اس آتش قدے میں آگ روشن کی گئی اور اس کی پرستش کا اہتمام کیا۔ بعد کے دور میں جتنے بھی آتش قدے تعمیر کیے گئے، خوارزم کے اسی آتش قدے سے وہاں آگ کو منتقل کیا گیا
کر یاسین رکا، پھر کچھ سوچتا ہوا وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، زریق، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آتش پرستی سے پہلے ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مابعد نام کا ایک شخص، ان کا ابو البشر یعنی بابا آدم، پہلا بادشاہ اور پہلا پیغمبر تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس کو اصطلاحاً غیر تاریخی زمانہ قبل از تاریخ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مابعد کے زمانے سے ایک ذات مطلق کی عبادت ہوتی تھی اور ہزاروں سال تک توحید قائم رہی، پھر پیغمبری دور کے خاتمے پر کفر و الحاد کا دور شروع ہوا۔ عہد قدیم میں ایران کے اندر جو پیغمبر آئے ان کے نام مابعد، جعفرام، شائی گیلیوں اور پاسان بتائے جاتے ہیں۔ یہ یکے بعد دیگرے آئے، یہ حاملان شریعت تھے اور ان کے دور میں توحید زندہ رہی۔ ان پیغمبروں کے بعد پہلا غیر پیغمبر حکمران کیومرس تھا، تاریخ میں اسے گل شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف خدا کی بنجر زمین پر حکمران تھا۔ اس کے دور میں ایرانی ہنوز دنیا کی معمولی اور تمدنی ترقیوں سے بھی محروم تھے۔ اس کیومرس نے پہاڑوں کے غاروں کو مسکن بنایا، جانوروں کی کھالوں سے اس نے اپنی ذات اور رعایا کے لیے لباس تیار کروائے، جانوروں کو مطیع اور فرمانبردار بنایا اور ان کے خورد و نوش کا سامان بھی کیا۔ پھر آہستہ آہستہ توحید سے یہ لوگ دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ توحید کو چھوڑ کر ایران میں ستارہ پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اسی کو صابی مذہب کہا جانے لگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس دور میں ایرانی 7 ستاروں کو انوار کا سایہ سمجھتے تھے اور ستاروں کو قبلہ حاجات، مدبر عالم اور مقرب بارگاہ یزداں جانتے تھے، اور ذات باری تعالیٰ سے متعلق خیال تھا کہ وہ ایک پیکر مجسم ہے اور افلاک، فرشتے اور کواکب شکل و صورت میں اس مقدس ذات سے بہت ہی مشابہ ہیں۔ اس طرح ایرانیوں کے ہاں 7 ستاروں کی پوجا ہونے لگی اور ان کی مورتیاں بنا کر مندروں کے اندر رکھی جانے لگیں۔ سورج کو ان سب سیاروں کا شہنشاہ یعنی نیر اعظم خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا سب سے پہلے آفتاب کی پوجا شروع ہوئی اور وہ نور مطلق قرار پایا، اور ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انبیاء، اولیاء اور حکماء ان ستاروں کے روپ میں جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے مذہب کے سرکردہ لوگوں نے ان 7 ستاروں کا نہ صرف نام رکھا بلکہ طبی خواص کے مطابق ان کے علیحدہ علیحدہ ہیکل اور مندر بھی بنائے۔ اس طرح دن میں 3 مرتبہ مندروں کے اندر ان ستاروں کی پوجا پاٹ ہونے لگی، اور ہر ستارے کے معبود پجاری بھی جدا ہوا کرتے تھے۔ ایک ستارے کا پجاری اور خادم دوسرے مندر میں جانے کا مجاز نہ تھا۔ ایرانیوں نے اپنے قدیم دور میں جن 7 ستاروں کی پرستش شروع کی ان کے نام کچھ اس طرح رکھے گئے۔ پہلے ستارے کا نام کیوان رکھا گیا، دوسرے ستارے کا نام ہرمز رکھا گیا، اس کو برجیس، مشتری اور قاضی فلک بھی کہہ کر پکارا گیا۔ تیسرے ستارے کا نام بہرام رکھا گیا، اسے ریخ، منگل، جلاد فلک اور مارس کا نام بھی دیا گیا۔ چوتھے ستارے کو آفتاب پکارا گیا، اسے ہود، خورشید، مہر، شمس عدت اور سورج کا نام بھی دیا گیا۔ پانچویں ستارے کا نام ناہید رکھا گیا، اور جن دوسرے ناموں سے اسے پکارا گیا وہ نام زہرہ، سکر، متریہ فلک اور وینس ہیں۔ چھٹے ستارے کو تیر کہہ کر پکارا گیا، اسے عطارد، بدھ، میر منشی فلک اور مرکری کا نام بھی دیا گیا۔ آخری ستارے کو یعنی 7ویں ستارے کو ماہ کا نام دیا گیا، اسے ماہتاب، قمر، سوم اور چاند بھی پکارا گیا۔ ہر ستارے کی مورتی دھات سے بنائی گئی تھی اور ہر ایک کی شکل و صورت اور خواص جداگانہ تھے۔ یہ مورتیاں مندروں میں اس وقت نصب کی جاتی تھیں جو وقت ان ستاروں سے منسوب اور مخصوص کیا جاتا تھا۔ ان ستاروں میں عطارد کے پجاریوں کا دائرہ بہت وسیع خیال کیا جاتا تھا۔ اہل قلم، شہراء، محاسب اور عمال عطارد کے پجاری خیال کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تاجر، معمار اور خیاط بھی اسی مندر میں جاتے تھے۔ زہرہ کا مندر عورتوں کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا اور اس کی پروہتانی یعنی منتظمہ عورت ہی ہوا کرتی تھی۔ رات کے وقت کوئی مرد اس مندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس میں صرف عورتیں جاتی تھیں۔ مندروں میں جانے والے صرف اسی رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے جو رنگ دیوتاؤں کے لیے مخصوص تھا، اور وضع بھی خاص ہوتی تھی۔ مگر کسی مندر کے لیے شاہانہ لباس تھا، کسی کے لیے صوفیانہ، کہیں رندانہ لباس مختص کیا گیا تھا۔ مندر میں داخلے کے وقت خاص آداب اور احترام ملحوظ رکھا جاتا۔
بلند آواز میں مندروں کے اندر بولنا منع تھا۔ کہتے ہیں ان 7 مندروں میں سورج دیوتا کا مندر سب سے بڑا تھا اور اس کا گنبد سونے کی اینٹوں کا تھا۔ دیواریں یاقوت، الماس اور حقیق وغیرہ سے مرصع تھیں۔ مورتی کندن یعنی طلائے احمر کی تھی اور مرد کی صورت میں اس کے 2 سر تھے اور دونوں پر قیمتی تاج یاقوت سے مرصع تھے اور ہر ایک تاج میں موتی جڑے ہوئے تھے اور سواری میں ایک زبردست گھوڑا دکھایا جاتا تھا۔ اس مورتی کا چہرہ انسانی تھا جبکہ باقی جسم اژدہے کا بنایا جاتا تھا۔ دوسرے درجے کا مندر چاند دیوتا کا تھا جس کا گنبد سبز رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ اس کی مورتی کچھ اس طرح تراشی جاتی تھی کہ ایک انسان سفید بیل پر سوار ہوا کرتا تھا جس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر 3 سر نمایاں ہوتے تھے۔ ہاتھ میں کنگن اور گلے میں توق ہوا کرتا تھا۔ ہر مندر کے ساتھ ایک باورچی خانہ ہوا کرتا تھا جس میں ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا اور طرح طرح کے لطیف کھانے اور شربت تیار رہتے تھے۔ جس وقت جس کا جی چاہے کھا سکتا تھا، کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ اس طرح ہر مندر سے متعلق ایک شفا خانہ بھی ہوا کرتا تھا جس میں بیماروں کا علاج ہوتا تھا اور اس کے طبیب مندر کے پجاری ہوا کرتے تھے۔ یہ تو بڑے مندروں کے حالات تھے، ورنہ پوجا کے لیے ہر گھر میں ستاروں کی مورتیاں رکھی جاتی تھیں۔ جب تک ایران میں ستارہ پرستی قائم رہی اس وقت تک کسی نے آگ کی پوجا کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی اس کو معبود مانا، لیکن چونکہ آگ مظہر یزدانی تسلیم کر لی گئی تھی اس لیے اظہار عظمت کے لیے مندروں کے ساتھ ساتھ آتش کدے بھی تھے جن میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، لیکن دیوتاؤں کے سامنے اس کی چمک دھمک اور حرارت کو فروغ نہ دیا جاتا تھا اور ان آتش کدوں کے متولی بھی جداگانہ ہوتے تھے۔ ہر دیوتا اور مندر کے لیے علیحدہ علیحدہ کھانوں اور روغن کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر مندر اور ہر دیوتا کے لیے علیحدہ علیحدہ خوشبو کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ مثلا کسی کے لیے سندل یعنی چندن، کسی کے لیے زعفران، کسی کے لیے عود، کسی کے لیے سندروس، کسی کے لیے حب الفار اور کسی کے لیے میاں کی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین جب خاموش ہوا تب زریق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کریاسین میرے محترم، تم نے جو گفتگو کی ہے یقیناً میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ آتش پرستوں کا پیغمبر زرتشت تھا، لیکن اس ساری گفتگو کے دوران تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر کریاسین نے کچھ سوچا اور پھر کہا، میں تمہیں زرتشت کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن زرتشت سے پہلے بھی آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ زریق میرے عزیز، کبھی زرتشت ایک خیالی پیکر تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اور اسے ایک تاریخی وجود مانا جاتا ہے، اور وہ ایرانیوں کا پیغمبر ہے۔ اس کی ماں کا نام وغدویہ تھا اور نانا کا نام اسرا حمیرہ تھا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیغمبروں کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں، ان کا نسب داغ دھبوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے یزدان زرتشت کو شہنشاہ فریدون کی نسل سے پیدا کیا۔ زرتشت کے لغوی معنی کئی ایک ہیں، کوئی اس کے معنی آگ کا پجاری اور کوئی رفیق آتش نکالتا ہے، کوئی عقل کا کہتا ہے اور کوئی زرعی حکومت، کوئی اونٹ والا کہتا ہے، لیکن جو معنی قرین صحت ہیں وہ یہ کہ زرتشت کا ترجمہ یزدان پرست ہے۔ زرتشت کی ولادت کا فخر کس قریہ اور شہر کو حاصل ہے یہ تحقیق طلب ہے، لیکن یہ بات تسلیم ہے کہ اس کی ماں رے کی رہنے والی تھی اور اس کا باپ آذربائیجان کا تھا۔ زرتشت نے 660 قبل مسیح میں جنم لیا اور یوم ولادت سے تقریباً 20 سال تک کے حالات عجائب پرستی سے مالا مال ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام شباب میں زرتشت زہد و تقوی، رحم و کرم اور انسانی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا اور کاشتکاروں پر از حد مہربان تھا۔ جب اس کی عمر 40 برس کی ہوئی تو وطن عزیز سے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ بلخ میں داخل ہوا، جہاں اس وقت کیانی بادشاہ گشتاسب کی حکمرانی تھی۔ بلخ میں داخل ہونے کے بعد ایک عرصہ تک زرتشت کی دربار میں رسائی نہ ہوئی، لیکن جب شہرت عام ہو گئی تو چند امراء کے توسط سے دربار میں پہنچایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیانی بادشاہ گشتاسب کے درباری محل کی چھت شک ہو گئی اور اس حادثے میں گشتاسب کو زرتشت ایک تخت پر بیٹھا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے گشتاسب نے زرتشت کو سلام بھیجا اور اپنے پاس طلب کیا۔ زرتشت گشتاسب کے سامنے پیش ہوا
اور اس کے سامنے پرانے مذہب کے پیشواؤں سے زرتشت کا مناظرہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر 3 یوم تک مناظرہ ہوتا رہا۔ جب زرتشت نے پرانے مذہب کے پیشواؤں کے سوالات کے جوابات دیے تو کیانی بادشاہ گشتاسب زرتشت کی پیغمبری کا قائل ہو گیا۔